تو ایک خاتون کا واقعہ یہاں پر ملتا ہے. ایک عورت تھی وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور عیادت کرتی. کسی کے گھر میں خادمہ تھی، کسی کے گھر میں خادمہ تھی، نوکر تھی. تو وہ دن میں سارا دن جو ہے نا وہ گھر والوں کا کام کاج کرتی، سارا دن محنت کرتی، گھر کی صفائیاں کرتی، جھاڑو لگاتی، کھانا بنا کر دیتی، جو بھی اس کے ذمہ خدمت لگتی وہ خدمت کرتی. رات کا وقت ہوتا تو وہ خاتون کیا کرتی، جب سب سو جاتے تو یہ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاتی. اب یہ خاتون جب سب سو جائیں تو یہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو ایک دن اس کے مالک، جو گھر کا مالک تھا، اس کی آنکھ کھلی. اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی خادمہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہے اور رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی ہے. اس نے آواز سنی تو آواز کے قریب ہونا شروع ہوا. جب قریب گیا تو وہ خاتون کیا کر رہی تھی؟ عرض کر رہی تھی، یا اللہ میں تجھے تیری محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے. یا اللہ میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے. یا اللہ اس محبت کے صدقے مجھ پر رحم فرما. یا اللہ جو محبت تو مجھ سے کرتے ہیں نا اس محبت کا واسطہ ہے خالق کائنات، مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف کر دے. وہ خاتون اپنے معاملات نپٹائے، رات گزر گئی، صبح ہوئی تو جو مالک مکان تھا اس نے پوچھا، ہے خاتون یہ تو کیا دعا کر رہی تھی؟ تجھے کیسے پختہ یقین ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ بندے کو یہ تو اعتماد ہوتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں نا، تجھے اس محبت کا واسطہ ہے مجھ پر رحم فرما. یہ تو دعا سمجھ میں آتی ہے. لیکن تم یہ جو بات رات کو کر رہی تھی کہ یا اللہ جو تم مجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے کیسے یقین ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تجھے اس بات کا یقین کیسے ہے کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے؟ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ یا اللہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس محبت کا واسطہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم فرما. لیکن تم تو دعا یہ کر رہے ہو، یا اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما. اس خاتون کا جواب سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو ہمیں کتنا پختہ یقین ہونا چاہیے اپنے رب کی محبت پر. وہ خاتون کہتی ہے کہ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے، وہ مجھے توفیق عطا فرما رہا ہے، اٹھ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو رہی ہے. کیا یہ اس کی محبت نہیں ہے؟ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں بھی رات غفلت میں گزار دیتا. اگر میں رات کو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہوں، تو یہ سمجھ لو کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بھی عطا فرما دی. تو پھر محبت اس انداز میں ہونی چاہیے نا اپنے خدا سے. تو رات محترم آج اپنی محبت کا اور اس خاتون کی محبت کا جب مقابل کرتے ہیں نا تو پھر نظر یہ آتا ہے کہ ہم اپنی محبت کے اندر ابھی بہت کمزور ہیں. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا سلام ہو تم پر، اے گروہ ایسا کرو کہ جنت کے اندر داخل ہو. اللہ کے فضل سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو جو کوئی بھی جنت کے اندر جائے گا سلامتی کے ساتھ جائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہ عمل کرنے نہیں، عمل کرنے ہیں، لیکن اس عمل پر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ عمل کی توفیق کسی اور نے خالق کائنات نے عطا فرمائی. اس پر بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ میرا جھکنا فقط اس کے فضل کی وجہ سے، میرے اندر آنسو اس کے فضل کی وجہ سے، میرے پاس جو علم ہے وہ اس کے فضل کی وجہ سے ہے، میرے پاس اگر شہرت ہے تو اس کے فضل کی وجہ سے ہے، میری اگر معاشرے کے اندر عزت ہے اس کے فضل کی وجہ سے. تو جب انسان یہ سوچے گا نا پھر گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں. خالق کائنات فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو. وہ سلامتی کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہی ہے
کہ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن جو ہمارا فیصلہ فرمائے گا وہ اپنے فضل سے ہی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کہ یار میرے عمل بڑے ہیں، میں اپنی جگہ پر سوچوں نہیں میں بڑا نیک ہوں، میں بڑیاں اچھے عمل کر رہے ہیں، بڑیاں نیکیاں کر رہے ہیں، تو میرے تو جنت ملنی ہی کتنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پانی گلاس کا حساب دینا پڑے، میری اور آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں وہیں پر ختم ہو جائیں۔ اس نے کوئی ایک نعمت ہم پر نازل نہیں فرمائی، اس نے اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے، ہمارے بھاؤں کو گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کتنے احسان فرمائے۔ ہم کسی ایک احسان کا بدلہ بھی ساری زندگی دینا چاہیں ہم نہیں دے سکتے۔ حضرات محترم، اب اللہ رب العزت جو یہ فرما رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بعض بندے سوچتے ہیں جو فضل نہ لے جانا پھر نیکیاں کرنے کی لوڑ بھی پئی، بعض یہاں پر بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن کو اگر پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے اللہ کا فضل ضرور مانگتے ہیں، وگرنہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ نیکی نہیں کرتے، وہ چھوٹو جی نیکیاں تو نہیں کرتے جنت ملی، جنت جو فضل میں ملنی، وہ اس بات کو لے کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، عمل سے دور ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ اہم ترین فریضہ ہے بندے کے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ایک مثال یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو 1000 روپیہ دے اور وہ کہے جاؤ اس کو کسی فقیر کو دے آؤ، یہ 1000 روپیہ کسی فقیر کو دے آؤ۔ اب جو بیٹا تھا وہ اس 1000 روپے کا پہلے مالک نہیں تھا، بعد کے اندر بچا، کب کہ جب اس کے باپ نے اس کو دیے۔ اب جب وہ 1000 روپیہ لے کر گیا، اس نے کسی فقیر کو دے دیا، اب اس کا ثواب خالق کائنات اس بیٹے کو بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے باپ کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو بھی دے رہا ہے اور اس کے باپ کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ اب بیٹا گئے، بیٹا واپس آئے تو باپ اپنے بازو پھیلا کر اس کو سینے کے ساتھ لگا دے اور کہے بیٹا تم نے بڑا اچھا عمل کیا، بڑی اچھی جب تم نے کام کیا، بڑا اچھا، بڑی نیکی کی ہے تم نے۔ تو بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے محبت کرے، پیار کرے، تو جو وہ انعام اس کو دے کر آیا ہے، جو فقیر کو دے کے آیا ہے، وہ تو اس نے اپنے باپ سے لیے اس فقیر کو دے دیے۔ اب باپ اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہے، بیٹے کو بطور انعام 100 روپیہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا یہ میری طرف سے تم رکھ لو۔ اب وہ 1000 روپیہ جو باپ نے دیا تھا وہ فقیر کو دے آیا، اب اس نیکی کرنے پر باپ نے اس کو انعام کیا دیا کہ مزید اس کو 100-200 دے دیا۔ اب اس کے باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت تھی، اس کو نیکی ڈالنے کی عادت ڈالنی تھی، نیکی کرنے کی، تو وہ اس نے کر دیا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت حقیقی مالک ہے، تو اگر وہ ہمیں نماز پڑھنے کو حکم دے رہا ہے تو ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس پر احسان نہیں کر رہے، جس طرح اس بیٹے نے اپنے باپ پر احسان نہیں کیا کہ اسی کے دیے ہوئے پیسوں کو اس کے حکم کے مطابق فقیر کو دے دی، اسی طرح سے ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی سانسیں، اس کی دی ہوئی امانت اگر ہم اس کی یاد کے اندر صرف کر دیں، اگر اس کی بارگاہ میں جھکنے کے اندر لگا دیں، تو ہم اپنے رب کے ساتھ احسان تو نہیں کر رہے بلکہ ہم تو خود پر احسان کر رہے ہیں کہ اس کی دی ہوئی امانت کو حقیقت کے اندر اس کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ احسان تو خود پر کر رہے ہیں، ہم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تو حضرات محترم، اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہے۔